آرگنائزیشنل کلچر کو آپ کس طرح سے انیکٹ کرتے ہیں، کس طرح آپ کی انٹرنل ورکنگ پہ ہے، وہ ایز اے ٹول آپ اسے یوز کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کو کیا اسی کی سپریمیسی کے تحت چلنا چاہیے، کیا آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ کسی فاؤنڈر ممبرس کی جو کلچر تھا وہی ایجز کے ساتھ آگے چلتا رہے گا، سال کے بعد سال اور ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن میں. حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، کلچر بھی ایک ایولیوشن میں کے سائیکل میں سے گزر رہا ہوتا ہے. ہر جنریشن کے ساتھ، ہر نئی ٹیم کے ساتھ ایک سوشل کیپٹل، ایک کلچرل کیپٹل آرگنائزیشن میں انٹر ہوتا ہے جو کہ اس پر اپنے ایفیکٹ چھوڑتا ہے کسی نہ کسی حد تک. سو کلچر کے اندر بھی بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. اگر کوئی کلچر ہمیشہ کے لیے ایک ہی مقام پہ رک جائے تو گویا کہ اس میں انوویشن، اس کے لوگوں میں کریٹیوٹی، ان میں جدت کا احساس نہیں ہے اور وہ اسٹیگنیٹ کرنا شروع ہو چکے ہیں، ایک اسٹیٹس کو پہ آ چکے ہیں. اس کو بھی اس میں نئے تقاضوں کے تحت اس میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے. ناؤ کلچرل جو فنکشننگ ہے آرگنائزیشن میں، اس کو آپ کس طرح سے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں انٹرنلی، یعنی اپنی پرسنالٹی کے ساتھ یا اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ انٹرا آرگنائزیشنل لیول پہ، یا پھر ایکسٹرنلی آپ اس کو کیسے انٹیگریشن کرتے ہیں ان ساری ہول آرگنائزیشنل اپروچ کے ساتھ اور آپ اس دنیا کے ساتھ جو آپ کی آرگنائزیشن سے باہر ایگزسٹ کرتی ہے. سو دیز آر ٹو ڈفرنٹ لیولس اینڈ میکنزمس. وین یو انٹینڈ ٹو مینج انٹرنل انٹیگریشن تو آپ کو کچھ فیکٹرز جو ذہن میں رکھنے چاہیے. دیٹ انکلوڈس creating a common language and conceptual categories. You should try to see the what things are there جن کو کہ آپ نارملی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور جو آپ کی ٹیم کے درمیان کامنلی ایگزسٹ کر رہی ہیں اور جو آپ کی آرگنائزیشن جس کے لیے اسٹینڈ کر رہی ہے. سو فائنڈ آؤٹ دا similarities. The more you could find out the similarities, better it will be for you to identify and integrate the culture internally. Defining group boundaries and criteria for inclusion and exclusion. If you are thinking to define and structure some kind of group, تو پھر اس میں بھی اگین آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کے جو ٹیم ممبرس ہیں یا اٹ سیلف گروپ کی جو ایگزسٹنس ہے اس کا مقصدیت کیا ہے اور اس کی آبجیکٹیوٹی کیا ہے اور اس میں کس طرح کا کلچر آپ کو چاہیے ہوگا. اینڈ دین آئیڈینٹیفائی دا ٹیم ممبرس، اور پھر آپ اس میں کس پوائنٹ کو انکلوڈ کر سکتے ہیں، کون سی طرح کے نارم کو نارم سمجھا جائے گا، کس طرح کی ایکٹیویٹیز گروپ کا حصہ ہو سکتی ہے یا نہیں. ڈسٹریبیوٹنگ پاور اینڈ اسٹیٹس از اندر تھنگ کہ جو آپ انٹرنلی اگین اپنے ذہن میں رکھیے کہ کلچر کس طرح کا ہے، کیا ٹیم ریڈی ہے پارٹیسپیشن کے لیے، ان کی ایبلٹی ہے یا نہیں. پارٹیسپیٹیو اسٹائل ول بی اے یوزفل تھنگ اور از اٹ مور ٹورڈز دا اتھارٹیٹیو اسٹائل. what kind of management you need and what kind of activity you are involved in. خدا نخواستہ اگر کوئی کرائسس کو آپ مینیج کر رہے ہیں تو what kind of leadership then you will have to take. Developing norms of intimacy and friendship. کس طرح سے لوگوں نے سوشلائز کرنا ہے، ان کی منگلنگ کیسی ہے، مکسنگ اپ کیسی ہے، ادر دین آفس روٹین میٹرز اینڈ ورکنگ آورز، ان کے لیے اور کیا ایکٹیویٹیز ہیں، ان کی فرینڈشپ کے کیا نارمز ہو سکتے ہیں، ان کے کوڈ آف ایتھکس کیا ہو سکتے ہیں. ڈیفائننگ اینڈ ایلوکیٹنگ ریوارڈس اینڈ پنشمنٹ، کہ آپ نے کس طرح کے ریوارڈس دینے ہیں، کون سے چیزیں ہیں، کہاں ریکگنیشن ہے، کہاں پہ ایکنالجمنٹس ہیں. ایکسپلیننگ دا ان ایکسپلینیبل آئیڈیالوجی اینڈ ریلیجن. دیز آر ٹو سینسٹیو ایریاز جو کہ جن سے کہ ہم اوور لک نہیں کر سکتے اور جو کہ کسی بھی کلچر کی بیک بون ہوتی ہیں، جس کے ارد گرد جو اسکیلیٹن پرووائڈ کرتی ہیں اور جس کے ارد گرد پھر وہ تمام تر کلچر فلرش کرتا ہے. سو آئیڈیالوجی کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اس وقت آرگنائزیشنل آئیڈیالوجی کیا ہے اور ریلیجن یہاں پہ موسٹلی کیا ہے، اور وہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کوئنسائڈ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی. سو دیز آر آل ویئر یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا انٹرنل انٹیگریشن. جب آپ ایکسٹرنل لیول پہ جائیں گے تو آپ نے ہول آرگنائزیشنل اپروچ کو ذہن میں رکھ کے چلنا ہے. آپ نے اپنی آرگنائزیشنل مشن اسٹیٹمنٹ کو دیکھنا ہے، آپ نے ویژن کو ریوزٹ کرنا ہے، وہ اسٹریٹجیز اور پالیسیز کو اٹھانا ہے جس کا تعلق کہ آپ کی اوور آل آرگنائزیشن پہ ایک اوور آرچنگ امبریلا کی طرح سے ہے. اینڈ دین یو آر جسٹ آلسو یو ول ہیو ٹو کنسیڈر کہ آپ کی ایکسٹرنل فورسز کیا ہیں، مارکیٹ ڈائریکشنز کیا ہیں. سو وہ سارے فیکٹرز جو کہ چینج مینجمنٹ کے دوران میں آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں ایز ایکسٹرنل فورسز، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے. دین یو ول آئیڈینٹیفائی اینڈ اسٹیبلش ڈیٹرمن دا گولز، کہ گولز آر جسٹ کمنگ فرام ویئر دے ہیو ٹو کم تھرو دا مشن اسٹیٹمنٹ جو کہ ان لائن ہونی چاہیے آپ کی کلچرل نارمس کے ساتھ. یو دین ول ہیو ٹو آلسو ہیو سم کائنڈ آف ایپیٹائٹ اینڈ اسکوپ فار دا کریکشن. ریمیڈیل ایفرٹس کیا ہو سکتی ہیں اور اسٹریٹجیز آپ کو کیا کرنی پڑیں گی ریپیئر کے لیے. So you should have a double loop thinking
اپنی افیکٹونیس کو جہاں پر آپ کوشچن کریں گے، چیلنج کریں گے اور ریویو کریں گے، وہ آپ کی ایکسٹرنل ہول آرگنائزیشنل اڈاپشن میں آ جائے گی، اڈیپٹیشن میں آ جائے گی. اور اس میں یہ چیز بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ لیڈرشپ سٹائل یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، بیکاز لیڈرشپ سٹائل تمام تر کلچر میں ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کے ساتھ اس کو امپیکٹ اپنا چھوڑتا ہے.